بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے شیطان کی موت کا دردناک منظر۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو نزع کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ ناظرین گرامی، آج ہم انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ ناظرین گرامی، جب شیطان مردود کو اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ پاک سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دے دی، جس سے قرآن کریم کی سورہ ہجر کی آیت نمبر 36 تا 38 میں یوں بیان فرمایا گیا۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے دے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ ناظرین گرامی، وقت معلوم کو مفسرین نے نفقہ اولا لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی کم سے کم عمر 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے۔ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جسے نفقہ اولا بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہوگی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اسی نفقہ اولا کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور میزان لگے گا، یعنی نفقہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی، اور نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا اور ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ناظرین گرامی، اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہو گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب ابلیس کی موت کا منظر یوں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام سے فرمائیں گے، میرے غضب و غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب و غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ داڑے مار مار کر روئے گا، پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا،
काश कि तुम पैदा ही ना होते। इसके बाद मलकुल मौत से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नम में हैं इन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और ज़बानिया फरिश्ते उसको घेर लेंगे और जंबूरों और आरों से उसको चीरेंगे जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। इस वक्त तक हालत निज़ा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा और वहां जहन्नम की संडासियां लगी होंगी। इन संडासियों से तड़पा तड़पा कर इसकी जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, अपने दुश्मन को देखो किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर कहेंगे, या अल्लाह तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। उन्हीं जहन्नमी गढ़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यहीं उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हिसाबो किताब का अमल शुरू होगा। नाज़रीन ग्रामी, इस कायनात की हर चीज फना होने वाली है। अगर किसी को दुआ में है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। बस हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। क्या पता कि कब कौन सी घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी हो और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।